مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمائے جدو فقال، میرے نبی نے اپنا ہاتھ بھی بلند فرمایا، مولا علی کا ہاتھ بھی بلند فرمایا، میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں، مالکم لکم مولا ہو فعلی مولا، اے میرے غلاموں جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھے شمشیر اعلیٰ حضرت۔ ایسی شمشیر کا ہم کیا کریں جس کو اعلیٰ حضرت کے عقائد و نظریہ سے ہی جو واقف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام استعمال کر کے اغیار کی جولیوں میں جا کر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ویڈیو منظر عام پر موجود ہے، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ شیعہ لوگوں کی مجلس میں جا کر ان کے محراب و منبر پر بیٹھ کر ذکر مولا علی کرنا یہ کہاں کی رضویت ہے، یہ کہاں کی سنیت ہے؟ جب ان لوگوں کو بات کی جائے تو یہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں نے ریفس کی فیکٹری کھولی ہوئی ہے، جس کو چاہے جو ہے وہ رافضی قرار دیتے ہیں، جس کو چاہے وہ خارجی قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کا خود عمل یہ ہے، بے لگام ہو کر پھر رہے ہیں۔ جب ان پر علماء حق اہل سنت و جماعت گرفت کرتے ہیں، جب ان کی اپنی پشل پہ پاؤں آتا ہے تو پھر یہ چیختے اور چلاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، لا تجالسوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ حضرت صاحب وہاں پر جا کر ان کی مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اور جتنے بھی سننے والے ہیں، خدا را آپ اس پیغام کو غیر جانبدار ہو کر سنیں۔ اگر آپ شخصیت پرست بن کے کسی شخصیت کے پیچھے چلیں گے تو پھر آپ کبھی بھی حق پرست نہیں بن سکیں گے۔ آپ اپنا معیار، اپنا سٹیٹس جو ہے وہ حق پرستی کو بنائیں، شخصیت پرستی کو چھوڑ دیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، جب تک آپ نے اہل سنت و جماعت کا دفاع کیا، مناظروں میں آپ نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، اس وقت تک سنیت نے آپ کو عزت بھی دی اور آپ کا ساتھ بھی دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کر لیں اور وہی سنیت ہے اور وہی اہل سنت و جماعت کا شعار ہے، نہیں۔ اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ عقیدہ آپ کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس گلی میں، جس رستے میں آپ کو کوئی بد مذہب نظر آ جائے، اس سے جو ہوا ٹکرا کے آپ تک پہنچے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ہوا سے بھی بچیں۔ یہ تھے ہمارے اکابرین کے عقائد و نظریات۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم کے پاس بیٹھنے سے بھی قرآن جو ہے وہ منع کر رہا ہے، اور آپ ظالموں سے بڑھ کر جو ہے وہ ان لوگوں کے محراب و منبر پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ داد اور امداد حاصل کرنے کے لیے آپ نے اپنے عقیدے کو پس پش ڈال دیا۔ کس چیز کی کمی تھی جو چیز آپ کو اس عقیدے نے نہیں دی؟ آپ دوسرے لوگوں کی جولی میں جا کر بیٹھ گئے۔ اور جن لوگوں کے نزدیک مفتی حنیف قریشی وہ شمشیر اعلیٰ حضرت ہے، تو ٹھیک ہے، ایسی شمشیر پھر آپ کو مبارک ہو۔ ہم ایسی شمشیر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کی صفوں میں بہت سارے ایسے روشن ستارے موجود ہیں جو اس عقیدے کا دفاع کر رہے ہیں اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کی اشاعت و تبلیغ کر کے اس مسئلہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ جب ایرانی ڈالر جو ہے وہ پیٹ کی زینت بنے، اس وقت جو ہے پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ذات کے بارے میں بھی انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیسے الفاظ کا چناؤ کر کے کیا بیان کرنا ہے اور کیا عوام کو سنانا ہے۔ جب رافضیت اور خارجیت کے 10 راہ سے لقمے کھائیں گے تو پھر آپ اس طرح کی رافضیت اور خارجیت کو پروموٹ کرتے جائیں گے۔ میں آخر پہ پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے ذکر مولا علی سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، بلکہ سنی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر نہ کر لے۔ لیکن یہ اغیار کی مجالس کے اندر جا کر ان کے محراب و منبر پر بیٹھ کر یہ ذکر کرنا، یہ اہل سنت و جماعت کا شعار نہیں ہے۔ ان سے بچنا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کے منکر ہوں، جن کا عقیدہ یہ ہو، نظریہ یہ ہو
کہ وہی جو تھی وہ حضرت علی کے پاس آنی تھی، جبریل بھول کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاتے تھے۔ اس طرح کے اور بھی نظریات، آپ بھی اچھی طرح اس چیزوں سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ نے ان چیزوں کو پس پشت ڈال کر کسی چیز کو بھی مد نظر نہیں رکھا، اور مختلف سٹیجوں کے اوپر جا کر آپ اپنے آپ کو سنی ہونا ظاہر کرواتے ہیں، اور حقیقت میں نجی محافل کے اندر آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں جو اس وقت دور حاضر میں ریفض کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ تو خدا را اس طرح کی دوگلا پولیسی اور دور معیار کو ختم کر کے حقیقت پسند بن کے ٹن سنی کی صورت میں آپ عوام اہل سنت کے سٹیجوں پر آ کر آپ شان صحابہ و اہل بیت بیان کریں، ہم کو اس سے کوئی جو ہے وہ تکلیف اور تنگی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کا نظام ہے کہ آپ نے کمانا جو ہے وہ اہل سنت کے سٹیجوں سے ہے، اور اس کو استعمال جو ہے وہ رافضیوں اور خارجیوں کی محافل میں جا کر کرنا ہے، تو پھر شاید اس لیے اعلیٰ حضرت نے آپ لوگوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اب وہ لوگ جو اس میسج کے بعد اپنی زبان درازی کریں گے، ان کے لیے یہ پیغام ہے، خدا را حقیقت پسند اور غیر جانبدار ہو کر آپ اس ویڈیو کو حق کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ لوگ جو ہے وہ عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں، کہ دوسری طرف جن پر یہ لوگ رافضی، خارجی اور خطائی کے فتوے لگاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اہل سنت کا کام کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کے ساتھ بغض رکھنا یہ سنیت نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ نہ صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، نہ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، لیکن جب افضلیت کی بات آئے گی، وہ چاہے روحانی افضلیت ہو چاہے سیاسی افضلیت ہو، وہاں پر ہم انشاءاللہ ببانگ دہل سینے کے زور پہ یہ کہیں گے، عقائد اہل سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دور حاضر میں فتنوں کا دور ہے، اس میں جتنی بھی رافضیت اور خارجیت کے جراثیم ہیں ان سے خود بھی بچیں، اور اپنے معاشرے سوسائٹی کے ارد گرد جتنے بھی افراد ہیں ان کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔